مدینہ منورہ کی رات تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو اس سکون میں بھی بے چین تھی۔ وہ تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک عظیم حکمران ہونے کے باوجود راتوں کو آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ بھیس بدل کر گلیوں میں نکلا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات کو خود دیکھ سکیں۔ اسی طرح ایک رات وہ مدینہ کی گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے، ہر طرف نظر ڈال رہے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گھر کے قریب پہنچے جہاں سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے قدم روک لیے اور خاموشی سے سننے لگے۔ گھر کے اندر ایک ماں اور اس کی بیٹی بات کر رہی تھی۔ ماں کی آواز آئی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم اسے بیچ کر زیادہ پیسے کما سکیں گے۔ بیٹی نے فوراً جواب دیا، امی ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع کرتے ہیں۔ ماں نے کچھ سختی سے کہا، بیٹی یہاں حضرت عمر کہاں دیکھ رہی ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ سن کر بیٹی چند لمحوں خاموش رہی، پھر اس نے نہایت ایمان بری آواز میں جواب دیا، امی اگر حضرت عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا جسے دل پر بجلی گر گئی، جیسے یہ کہا گیا تو یہ جس سے دل پر بجلی گر گئی ہو۔ باہر کھڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ یہ کیسی بیٹی ہے جو تنہائی میں بھی تجھے اس سے ڈرتی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو گھر کو پہنچانے کے لیے ایک نشان لگا لیا اور خاموشی سے وہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن اسی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آ سکی اور بار بار اسی بات کو سوچتے رہے کہ ایک عام سی لڑکی کتنی بڑی سچائی اور تقوی کی مثال بن گئی ہے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا اور حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں نے کل رات ایک ایسی لڑکی دیکھی جو اللہ سے سچی محبت کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے نکاح کراؤں۔ بیٹے نے بغیر کسی سوال کے اپنے والد کی بات کو مان لیا، چنانچہ اس لڑکی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ہو گیا۔ یہ ایک عام نکاح نہیں تھا بلکہ ایک ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہونے والا رشتہ تھا۔ وقت گزر گیا اور اسی نیک لڑکی کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر اسلام کے ایک عظیم حکمران بنا۔ یہ سب اس کی ایک سچائی کا نتیجہ تھا تو اس لڑکی نے ایک رات اندھیرے میں کھولی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ہمیں نہ دیکھے تو ہم جو چاہیں گے کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر بات، ہر عمل، ہر نیت، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اصل ایمان وہ نہیں جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، بلکہ اصل ایمان وہ ہے جو ہم تنہائی میں ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تب ہم کیا کرتے ہیں، یہی اصل ہماری پہچان ہے۔ آج کے دور میں جب دھوکہ دینا آسان ہو گیا، جب جھوٹ بولنا عام ہو گیا، تو ہمیں اس لڑکی کی طرح بننے کی ضرورت ہے جو نہ صرف سچ بولتی ہے بلکہ اللہ کے خوف کو ہر حال میں مقدم رکھتی ہے۔ آئے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سچائی کو اپنائیں گے اور ہر حال میں اللہ سے ڈریں گے، چاہے ہم اکیلے ہوں یا لوگوں کے درمیان۔ کوئی فیصلہ کرنے کی جگہ ہو، کوئی انصاف کرنے کی جگہ ہو، کیونکہ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں اس سے ڈرتے ہیں۔ آمین کہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب اور اسے شیئر لازمی کرنا، کیونکہ ہر اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ اسے بھی لازمی پھیلائیے تاکہ ہر شخص کو اللہ کا خوف لازمی آئے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا خوف ان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔